وطن عزیز پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ قیمتی نعمت ہمیں مفت میں نہیں مل گئی۔ اس وطن کے حصول کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ اس وطن کے لیے قربان کر دیا، زمینیں قربان کر دی، مکانات اور محلات قربان کر دیے، جنہوں نے اپنے جوان بیٹوں کی میتوں کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا، اپنی جوان بیٹیوں کو کنووں کے اندر کودتے ہوئے دیکھا، عصمتیں تاتار کروائیں۔ اس وطن کے لیے ہماری ایسی لازوال قربانیاں ہیں کہ جو ایک دردناک بھی اور ایک طرح کی درخشندہ اور تبندہ تاریخ ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے کہ جس نے اپنے خون کے ساتھ، اپنے خون کے نذرانے دے کر اس تحریک کو اور اس وطن کو جلا بخشی ہے۔ یہ وطن کا حصول مفت میں نہیں ہوا، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے، بزرگوں کی اور اسلاف کی قربانیاں ہیں، اور اس وطن کے حصول کا مقصد جو کیا تھا، جس مقصد کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دی گئیں، آج ہمیں ان قربانیوں کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے۔ ان قربانیوں کو ہمیشہ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے یہ نعرہ بلند کیا تھا کہ اس علاقے کے اندر، برے صغیر کے اندر، دو بڑی قومیں آباد ہیں، ایک مسلم اور ایک ہندو، اور دونوں کے نظریات، دونوں کے خیالات، دونوں قوموں کے افکار زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان ایک اللہ وحدہ لا شریک کو پوجتے ہیں، اور ہندو گھر گھر بت رکھ کر ان پتھروں کے تراشے ہوئے جھوٹے معبودوں کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان بتوں کو اپنا رب سمجھتے ہیں۔ لیکن اس عقیدے کے فرق کو مد نظر رکھ کر اہل اسلام نے آواز اٹھائی اور اللہ نے پاکستان جیسی عظیم نعمت عطا کی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم 75ویں یوم آزادی ڈائمنڈ جوبلی منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے کہ ہم نے ان 75 سالوں کے اندر کیا ہم نے اس مقصد کو حاصل کیا ہے جس فکر کے لیے، جس مقصد کے لیے یہ وطن حاصل کیا گیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو بیس اور بنیاد تھی اس وطن کے حصول کے لیے، کیا ہم نے اس مقصد کو پا لیا ہے یا آج ہم نے اس مقصد کو فراموش کر دیا ہے؟ 14 اگست ہر سال آتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کیے ہوئے اس عہد کو تجدید عہد کے طور پر منائیں، اور جو وعدے ہم نے اپنے رب سے کیے تھے اور جس مقصد کے لیے وطن کو حاصل کیا تھا، اس کے مطابق وطن کی راہوں کو استوار کریں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا، اس فکر کو ہم نے ختم کر دیا، جس فکر کے لیے، جس مقصد کے لیے اس وطن کو بنایا گیا تھا۔ آج ہم آزادی یہ سمجھتے ہیں کہ موٹر سائیکلوں کے اوپر شتر بے مہار زندگی گزاریں اور جناب ناچتے گاتے ہوئے 14 اگست گزار دیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے 14 اگست گزار دیں۔ آج ہم نے یوم آزادی ناچنے کا نام سمجھ لیا ہے، آج ہم نے یوم آزادی اللہ کی بغاوت کے نام کو سمجھ لیا ہے۔ آج گانے بجانوں کے اوپر اور گانے بجانے، ساز و سرنگیوں کو ہم نے جشن آزادی سمجھ لیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ یوم آزادی منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ یوم آزادی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائے، اللہ کے آگے جھکے
جس طرح امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح ہوا تو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے، 12 رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آزادی منانے کا طریقہ ہے۔ کائنات کے امام فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رخ زیبا کو جھکایا ہوا ہے، اور آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ آپ کی جو اونٹنی ہے اس کی کوہان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک لگ رہا ہے۔ اس قدر اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو جھکا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ فاتح مکہ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح، آزادی اس طرح منائی ہے، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور جھک کر، اور جن کے جرم تھے ان مجرمین کو سر عام معاف کر کے لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آزادی منائی ہے۔ یہ ہے آزادی منانے کا طریقہ۔ موٹر سائیکلوں کے اوپر گانے گاتے ہوئے، ساز و سرنگیوں کے ساتھ اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے اندر پورے دن کو گزار دینا، یہ آزادی نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کی طرح نہیں بلکہ حیوانوں اور ایسے لوگوں کی آزادی منانے کا طریقہ ہے جو اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ وطن تو اسلام کے لیے بنایا گیا تھا، یہ وطن تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے بنایا گیا تھا، یہ وطن تو دو قومی نظریہ کے لیے بنایا تھا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اس عہد کی تجدید کریں، اس فکر کو دوبارہ اجاگر کریں، آنے والی نوجوان نسل کو بے راہ روی پر لے جانے کی بجائے اپنے اسلاف، اپنے ان بزرگوں کی جنہوں نے قربانیاں دے کر اس وطن کو حاصل کیا ہے، ان کی فکر سے آگاہ کریں کہ ہمارے بڑوں نے کس مقصد کے لیے قربانیاں دی تھیں، کس مقصد کے لیے انہوں نے اپنے بڑھاپے کے اندر اپنے نوجوان بیٹوں کی میتوں کو اٹھایا تھا، اپنی بیٹیوں کو ذبح کروایا تھا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ وہ ٹرینوں کی ٹرینیں جو لاشوں سے بھر کر آ رہی تھی، وہ سارے کے سارے کنبے اور قبیلے جو اس وطن کے حصول کے لیے قربان ہو رہے تھے، وہ تمہاری اس آزادی کے لیے نہیں تھے جس میں شترے بے مہار تم زندگی گزارو، بلکہ اس آزادی کے لیے تھے جس میں یہ آزادی ہو کہ اللہ کے آگے جھکنے کی پابندی نہ ہو، اللہ کی عبادت کرنے پہ پابندی نہ ہو، اللہ کو سمجھنے اور اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے پابندی نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے اس وطن کو حاصل کیا گیا تھا۔ آئیے اس فکر کو سمجھیں، اس فکر کو اجاگر کریں۔ یوم آزادی کے اوپر یہی ہمارا پیغام ہے۔ سمجھیے کہ وطن عزیز کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اس مقصد کو 75 سال گزرنے کے باوجود ہم نہ سمجھ سکے، یہ ہماری بے حسی نہیں تو اور اس کو کیا کہیں گے۔ آئیے یوم آزادی اس طرح منائیں جس طرح منانے کا حق ہے، اور جس کے لیے آزادی حاصل کی گئی تھی اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی دیواروں تک وطن عزیز پاکستان کو قائم رکھے، اسے سلامت رکھے، اور اس وطن کے جو محافظ ہیں، ادارے ہیں، ہماری فوج ہے، قومی ادارے ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، وطن عزیز کو سلامت رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔